السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نیکی کا سبق۔ بچوں کی اولین تربیت ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جو اس کورے کاغذ کو خوشنما رنگوں سے نوازتے ہیں۔ جس طرح کے رنگ اس کی شخصیت میں بھریں گے، اس کے مطابق اس کی شخصیت میں چار چاند لگیں گے۔ اگر اس کے کورے کاغذ جیسے دماغ میں بدنما رنگ بھریں گے تو اس کی شخصیت بھی ویسی بدنما ہوگی۔ لاکھ بچے کو اچھے اسکول میں ڈالیں گے، مگر اس نے زیادہ تر گھر کے ماحول کا اثر لینا ہے، اچھا بھی اور برا بھی ہے۔ جو بچے مشترکہ خاندانی نظام میں پرورش پاتے ہیں، ان کی تربیت اور انداز سے ہوتی ہے۔ جو الگ گھر میں ایک چھت کے نیچے والدین کے ساتھ پلتے ہیں، وہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے۔ جو والدین کہتے ہیں وہ ان پر عمل کرتے ہیں، اچھی بات بھی اور بری بات بھی۔ اگر والدین کہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، یہ بری بات ہے، مگر بچہ یہ دیکھے کہ والدین خود جھوٹ بولتے ہیں اور ایسے جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں، تو اس طرح سے بچہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور صحیح طرح والدین کی باتوں کا اثر نہیں لیتا۔ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں، جن کے والدین طلاق لے کر دوسری شادیاں کر چکے ہوتے ہیں۔ بچہ جب والد کے گھر جاتا ہے تو وہاں پر اس کی ماں اپنی نہیں ہوتی، اور جب ماں کے گھر جاتا ہے تو وہ باپ سے نالاں ہوتا ہے، کیونکہ غیر آدمی ان کا باپ نہیں ہوتا۔ احساس محرومی لیے وہ بورڈنگ ہاؤس یا دادا دادی کے گھر پلتے بڑھتے ہیں۔ ان کی تربیت میں گن لگ جاتا ہے۔ احساس محرومی دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ والدین نفسیاتی ڈاکٹروں کا سہارا لیتے ہیں، مگر بے سود کچھ بچے جو مشترکہ خاندانی نظام میں پلتے بڑھتے ہیں، وہاں ہر کوئی بچے کو اپنے انداز سے تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک سچا واقعہ بیان کر رہی ہوں جو ایک خاتون نے مجھے بتایا۔ وہ خاتون بتانے لگی کہ میں اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ رہتی ہوں، چاہتی ہوں کہ بچوں کی تربیت اسلامی طرز کی کروں، انہیں گناہ ثواب اور اللہ کے احکام اور جو اسلامی اصول ہیں ان سے آگاہ کروں، مگر کیا بتاؤں کہ مجھے ایسا کرنے کے لیے کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک روز بچے نے دراز میں رکھے ہوئے روپوں میں سے 10 روپے میری اجازت کے بغیر لے کر اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ دوسرے روز بھی اسی طرح روپے لے کر بیگ میں رکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھ لیا وہ اگرچہ کافی چھوٹا ہے اور ابھی اسے گناہ ثواب کی اتنی سمجھ بھی نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ابھی سے بچوں کی تربیت ایسی کروں کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سیکھ جائیں۔ ابھی سے ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ انہیں گناہ سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اسی لیے میں نے اسے ٹوک دیا اور اسے بتایا کہ بیٹا اس طرح روپے نہیں لیتے، اپنی ماما کو پوچھتے ہیں، اس طرح لینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس نے معصوم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ماما گناہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اس طرح چوری روپے لینے سے اللہ میاں ناراض ہوتا ہے اور بچے کو سزا دیتا ہے، اس لیے ہر بات ماما سے پوچھنی چاہیے۔ تمہیں روپے چاہیے تھے تو میں دے دیتی، یہ گناہ نہیں ہے، اگر پوچھے بغیر لوگے تو گناہ ہے۔ میں نے یہ بات جب کہی تو اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ ہر بات ماما کو بتائے گا اور روپے چاہیے ہوں گے تو چوری نہیں کرے گا بلکہ ماما سے مانگے گا تاکہ گناہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پھپھو کے کمرے میں چلا گیا اور سارا ماجرا اسے بتایا اور کہا، پھپھو چوری روپے لو تو اللہ میاں سزا کے طور پر دوزخ میں ڈالے گا۔ پھپھو نے پیار کرتے ہوئے جواب دیا، توبہ تمہاری ماں تو بہت ہی سخت ہے، اتنے سے بچے کے ساتھ گناہ ثواب کی باتیں کرتی ہے۔ وہ روپے تمہارے پاپا کی کمائی کے ہیں، اس میں گناہ والی کون سی بات ہے؟ اللہ کوئی گناہ نہیں دے گا۔ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم بچے کو یہ سب سن کر عجیب پریشانی ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک طرح اس کی ماں تھی جو اسے کچھ اور سبق پڑھا رہی تھی اور دوسری طرح پھپھو تھی جو اسے بالکل الٹ باتیں بتا رہی تھی۔ پھر میرا بیٹا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، ماما آپ بہت ڈراتی ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، اللہ میاں ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا۔
میں نے اسے پاس بٹھا کر ساری بات پوچھی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ پھپھو نے اسے یہ سب کہا ہے تو اس کی یہ بات سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، لیکن کوشش جاری رکھی ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، ایک گھر میں اتنے سارے لوگ جو رہتے ہیں، ان کے فائدے بھی ہوتے ہیں مگر نقصان بھی۔ بچہ دوہری شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ میں اب بھی اپنے بیٹے کو اچھی باتیں سمجھاتی ہوں اور بری باتوں سے روکتی ہوں، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے ان اصولوں کے جواب میں ایسی بات کرتا ہے کہ جسے سن کر میں حیران رہ جاتی ہوں۔ اس طرح کی باتیں سن کر لاجواب ہو جاتی ہوں، مگر پھر یہ سوچ کر اپنا فرض نبھاتی رہتی ہوں کہ انشاءاللہ اچھائی جلد برائی پر غالب آ جائے گی اور میرا بچہ بھی یہ سمجھ لے گا کہ برائی کیا چیز ہے اور اچھائی کیا ہے۔ وہ خاتون بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے کافی مشکل و صورت حال درپیش تھی۔ وہ خود بچوں کو یقین سے ہی اچھے برے کی تمیز سکھانا چاہتی تھی، کیا گناہ ہے اور کیا ثواب، یہ ان کے ذہن نشین کروا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر میں ہی بچوں کو ایک مختلف نقطہ نظر بتایا جا رہا تھا۔ مشترکہ خاندانی نظام کی خوبیاں بھی ہیں اور کئی مشکلات اور مسائل بھی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ جو والدین الگ رہ کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں، انہیں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہترین حل یہ ہے کہ ان مسائل سے دانشمندی سے نپٹا جائے اور صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ شکریہ۔